اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف مقطعات کے حوالے سے حامیم کے سلسلے میں ہم ایک بہت ہی دلچسپ مرحلے میں داخل ہوئے، جس میں ہم نے 7 حامیم صورتوں کے اندر ایک ویریشن نوٹ کیا، جس میں سورہ نمبر 42 سورہ شورا حامیم کے ساتھ 3 مزید حروف ساتھ لیے ہوئے ہیں، اور ہم نے یہ ٹیکسٹ سے اور ٹیکسٹ کے تجزیے سے، نص کے تجزیے سے ثابت کیا کہ اس سورہ میں ایک طرف وہ بنیادی مضامین ہیں جو حامیم کے ساتھ تمام باقی 6 صورتوں کے ساتھ شیئر ہوئے ہیں، اور ایک خصوصی مضامین جو امتیازی ہیں یا ثانوی ہیں وہ اس سورہ کے اندر 2 حوالوں سے ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک اللہ کی صفات کے حوالے سے اور دوسرے اس سورہ کے مضامین کے حوالے سے۔ اب اسی حوالے سے اگر ہم حامیم کے حوالے سے حیات اور موت کے مضمون پر غور کریں تو ساتھ میں ہمیں ذیلی مضامین ایسے بھی ملیں گے جو عین سین قاف کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے اندر ہمیں عین سین قاف ملتے ہیں۔ فما اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وهو القوی العزیز۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ باریک بینے سے جس کو چاہتے ہیں رزق دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں، کیوں کہ وہ قوی العزیز ہیں۔ قاف اور عین کو دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جیسے چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا انہ علی کل شیء قدیر، اور وہ ہر چیز پر قادر ہیں۔ پھر آگے فرمایا کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم۔ اسی طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہاری طرف بھی وحی کرتا ہے، اور 42 نمبر 3 کی آیت ہے کذالک یوحی الیک والی الذین من قبلک اللہ العزیز الحکیم، اور فرمایا او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء انہ علی حکیم۔ 42 کی 51 میں اسی مضمون کو اس طرح دہرایا گیا۔ پھر فرمایا قرآنا عربیا لتنذر ام القری، قرآن وہ عربی کے اندر نازل شدہ جو بستیوں کی ماں کو آپ کے لیے دے رہا ہے کہ آپ تاکہ ان کو خبردار کر سکیں۔ پھر وہ جب موت کے بعد فریق فی الجنہ اور فریق فی السعیر کہ لوگ دوبارہ ڈیوائیڈ ہوں گے، کچھ جائیں گے جنت میں، کچھ جائیں گے دوزخ میں۔ اور اس کے اندر اس آیت کو دیکھیے، اس کے اندر آپ کو عین سین قاف کا ایک خوبصورت امتزاج ملے گا۔ پھر آگے فرمایا نمبر 12 میں مقالد وَلَهُ مقالد السماوات، اور اس کے پاس تو کنجیاں ہیں آسمانوں کی، زمینوں کی، سب کی، اور فرمایا اور عذاب ان کے اوپر آنے ہی والا ہے۔ پھر فرمایا کہ اس حوالے سے یہ نگینوں کی طرح ہمیں ان صورتوں میں پروئے ہوئے مضامین میں حامیم کے ساتھ عین سین قاف کا ایک فیکٹر ملتا ہے، جس سے ہم ان آیتوں کو، اس سورہ کو ایک خوبصورتی سے تجزیہ کر سکتے ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ مضامین کہ جس میں جہاں ہمیں دوسری طرف حامیم کا رول پلے آتا ہے، یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ ایون پیغمبروں کے ناموں کو بھی اسی طرح خوبصورتی سے استعمال کیا گیا ہے۔ عین سین قاف کی اس سورہ میں آیت نمبر 13 کو دیکھیے وَموسیٰ وعیسیٰ ان اقیم الدین۔ عین سین قاف میں کو دیکھیے وَموسیٰ میں وعیسیٰ میں ان اقیم الدین، کہ دین کو قائم کرو۔ پھر فرمایا وَشَرَعَ لَكُم مِّنَ الَّذِينَ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا۔ اس پوری آیت کو دیکھیے تو آپ کو عین سین قاف کا انٹر پلے نظر آئے گا۔ اسی طرح نمبر 23 میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى۔ قاف کو دیکھیے قُلْ لا أسألكم سین عین علیہ اجرًا الا المودۃ فی القربى، عین سین قاف۔ پوری آیت اسی سے آراستہ و پیراستہ ہے۔ پھر فرمایا وَلَوْ بَسَطَ اللَّهُ الرِّزْقَ لَعِبَادِهِ، اور اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ چاہتا تو کھول دیتا رزق اپنے بندوں کے لیے۔ اب اس کو دیکھیے، اس میں آپ کو عبادی کا عین ہے، اور یہ عباد کا میں نے سورہ مریم میں ذکر کیا تھا کہ عین کا استعمال ہے عباد کے لیے ہوا ہے۔ رزق
ہم نے آپ کے سامنے یہ بتایا تھا کہ قاف سورہ قاف میں رزاق کے لیے استعمال ہوا ہے، رزق کا ذکر اس میں بھی آیا ہے، اور فرمایا سین ولو بسط اللہ، جو ہم نے ابھی جس کا ذکر کیا۔ آگے آیت نمبر 34 میں وَيُوبِقْهُنَّ بِمَا كَسَبُوا وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، کہ وہ جب بھی چاہتا ہے تو اس کو وہ دے دیتا ہے جس کو جو کچھ وہ کماتے ہیں، اور معاف کرتا ہے بہت ساروں کو معاف کرتا ہے۔ پھر دیکھیے یوبقہن میں قاف کو دیکھیے، ویعفو میں عین کو دیکھیے، کسبو میں سین کو دیکھیے، عین سین قاف کا انٹرپلے آپ کو سامنے نظر آئے گا۔ اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا آیت نمبر 15 میں فَلِذَٰلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ، تو اس کے لیے آپ پکاریے اور اس کے اوپر استقامت اختیار کیجئے۔ اب اس میں دیکھیے فَادْعُ عین، وَاسْتَقِمْ میں سین قاف، تو کوئی اس میں شک نہیں ہے، کوئی شبہ نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس سورہ میں اسی طریقے سے عین سین قاف کا استعمال کیا جس طرح کوئی شاعر کلیم کرتا تھا کسی ایک حرف کے بارے میں، لیکن فرق یہ ہے کہ شاعر کی جو آہ و بکا تھی یا جو شاعر کی جو تعریفیں تھی وہ تو اس دنیا کے کسی نظام سے کوئی نہ تو وابستہ تھی، نہ اس کے ساتھ اس کا کوئی تعلق تھا، نہ وہ کسی عبادت کی طرف، نہ کسی عبد کی طرف، نہ کسی معبود کی طرف کوئی اشارہ تھا، اس میں کوئی ارتباط نہیں تھا، کوئی ربط نہیں تھا، اس میں کوئی نظم نہیں تھا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے چاہے وہ ایک حرف ہو، چاہے 2 ہو، 3 ہو، 4 ہو، 5 ہوں، ان کو اتنی خوبصورتی کے ساتھ پرویا، مگر صرف پرویا نہیں، شاعری میں نہیں پرویا، بلکہ ایک ایسا مضمون دیا جو ہدایت ہے، اور جو ہدایت ساری عمر، ساری زندگی تا قیامت چلنے والی ہے۔ تو یہ سورہ ہمارے سامنے ایک خوبصورت پیغام رکھتی ہے، بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کس طرح حروف کے درمیان ایک خاص فرق کے ساتھ ایک ایک حرف کو الگ الگ کر کے کس خوبصورتی کے ساتھ استعمال کیا۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پر زیادہ تدبر کیا جائے، تفکر کیا جائے، اور اس کو بار بار پڑھا جائے۔ بار بار پڑھنے کے بعد ہی یہ بات سمجھ آئے گی۔ اس کو آپ سطحی طریقے سے دیکھیں گے تو آپ سمجھ نہیں پائیں گے۔ ضرورت اس بات کی، اس کو بار بار پڑھیے، اور پڑھنے کے بعد دیکھیے کہ جو ڈیٹا دیا گیا ہے آپ کو، وہ ڈیٹا یہاں پروف کر رہا ہے کچھ، اور اگر آپ کے پاس اس کے برخلاف کوئی ڈیٹا ہے تو ضرور پیش کیجئے، اور اگر کوئی سوال ہو تو ضرور دیجیے گا۔ تو اس سورہ پر غور کرنے سے ہمیں قرآن کا اصل لسانی معجزہ سامنے آتا ہے کہ قرآن کس پائے کی کتاب ہے، اور جب قرآن دنیا کے جن و انس کو چیلنج کر رہا تھا تو اس کا مقصد و مدعا کیا تھا، اور سمجھنے والوں نے جب اس چیلنج کو قبول نہ کیا تو وہ اس چیلنج کو صحیح طریقے سے سمجھ گئے تھے۔ جو فرمایا تھا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، اس طرح کی کوئی صورت لاؤ، تو یہ امپاسبل تھا ان کے لیے کہ ایسی کوئی صورت وہ لے کر آتے۔ تو ہمیں یہ معلوم ہوا کہ عین سین قاف کے حوالے سے ہم نے قرآن پاک کی ایک سورہ میں ایک ایسا خزانہ دریافت کیا ہے کہ جو کسی طرح سے نہ نقل کیا جا سکتا ہے، نہ کسی عقل سے پروڈیوس کیا جا سکتا ہے، اور ہمیں یہ ایک خصوصی لیسن قرآن پاک کی قدر کا، قدر و منزلت کے دے رہا ہے کہ یہ معجزہ، یہ ایسا معجزہ ہے جو تا قیامت آنے والے انسانوں کے لیے ایک چیلنج پیش کرتا رہے گا۔ اور یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ اگر دوسری صورتیں قرآن پاک کا ایک معجزہ ہیں تو یہ سورہ ان صورتوں کا بھی ایک معجزہ ہے جو ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ اور اس سورہ کو اگر اس طرح سے دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورہ تمام صورتوں سے خصوصی طور پر لسانی امتیاز کی حامل ہے، اور جس کو بار بار پڑھنے سے ہم اس سورہ کی جو خوبی ہے اور جو انفرادیت ہے وہ ہمارے سامنے آئے گی، اور وہ چیلنج بھی ہمارے سامنے آئے گا کہ جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمائے کہ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ
ان کنتم صادقین، اور پھر فرمایا کہ ایسا ہو ہی نہیں سکتا، اور پھر یہ بھی فرمایا ما کنت تدری مل کتاب ولا ایمان، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ کو اس سے پہلے نہ تو کتاب کا پتہ تھا نہ ایمان کا پتہ تھا، آپ کو یہ علم دیا گیا اور یہ علم وحی ہے، اور اس وحی کی روشنی میں یہ کتاب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انسانوں کے لیے ہدایت کا چراغ بن کر، ہدایت کا سورج بن کر جگمگاتی رہے گی اور انسانوں کو دعوت ہدایت دیتی رہے گی۔ اس حوالے سے کچھ ریفرنسز ہیں جن کو میں نے اینڈ میں ڈالا ہے، اس کو ضرور دیکھیے گا۔ تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ یہ تحقیقی اسکالرز کے لیے اور طلباء کے لیے یہ ایک عظیم دعوت ہے، یہ ایک ایسا فیسٹ ہے کہ جسے وہ ہمیشہ ہمیشہ انجوائے کرتے رہیں گے۔ تو امید ہے کہ جو لوگ حق کی تلاش میں ہیں، جن کو قرآن پاک کے حوالے سے طلب ہے، تڑپ ہے، ہدایت حاصل کرنا چاہتے ہیں، قرآن کی قدر و منزلت کو سمجھنا چاہتے ہیں، وہ اس کی طرف آئیں گے اور اپنے ساتھیوں سے، رشتہ داروں سے اور وہ اسکالرز جن کو اس کی تلاش ہے ان کے ساتھ اس کو شیئر کریں گے، تاکہ علم کے یہ لو جو ہے یہ جلتی رہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کے حوالے سے لوگوں کو قرآن پاک کی عظمت سمجھاتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ شکریہ بہت بہت۔ السلام علیکم۔